قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے ضمن میں کچھ اہم گزارشات ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آج کی نشست میں امانت داری کے عنوان پر کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لین دین کے معاملات میں ہی امانت کو خاص کر دیا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی ہو بطور امانت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے اس کے پاس، اب وہ چیز بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں امانت کا یہ مفہوم ایک مشہور مفہوم ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ امانت کا معاملہ صرف لین دین کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بے شمار زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہر معاملہ امانت داری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو ہماری جان ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ امانت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ یا منصب عطا فرما دیتے ہیں وہ اس کے پاس امانت ہے۔ غرض ہے کہ اس کا مفہوم نہایت وسیع ہے، اور جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ نساء کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات۔ جمع کا صیغہ لایا گیا، امانت واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کی امانت ان کے سپرد کر دو، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دلوا دو، یہ بھی امانت داری ہے۔ اور کسی کا حق مار دینا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش ایسا ہوا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو، کیا بات؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کم و بیش ایسا ہو، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے خطبات میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کیا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اکثر خطبات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی تھی خطبہ میں سورہ نساء کی، اس کا پس منظر اگر ہم سمجھ لیں تو بات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں ہیں، ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ باوجود اس کے کہ اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود جو زمانہ جاہلیت کے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کا سلسلہ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تمام شریعتوں میں، تو اس زمانے میں جس طریقے پر بھی حج ہوتا تھا ان حاجیوں کی بھی تعظیم کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی، اگرچہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر، اس کے باوجود تعظیم کرتے تھے، اور تعظیم اس حد تک کرتے تھے کہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بیت اللہ کی کوئی نہ کوئی خدمت ہمارے ذمہ لگ جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، انہوں نے اپنے ذمے جو کام لیا ہوا تھا وہ یہ کام تھا کہ جو حاجی آئیں ان کو زمزم پلانا ہے، انہوں نے اپنے ذمے یہ ڈیوٹی لی ہوئی تھی۔ حالانکہ قریش
معزز قبیلہ تھا اور قبیلے کے بزرگ ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذمہ داری یہ رکھی تھی۔ تو بیت اللہ کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی، اور بیت اللہ کی خدمت سر انجام دینے کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو تیار رکھتا تھا کہ ہمارے ذمہ جو بھی ڈیوٹی لگے گی تو ہم اس ڈیوٹی کو نبھائیں گے۔ اور ہفتے میں 2 دن بیت اللہ کو کھولا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس کو کھولا جاتا تھا، اور لوگ تعظیماً وہاں پر داخل بھی ہوا کرتے تھے اور شرف باعث عزت سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پر ہمیں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس زمانے میں جو چابی بردار تھے بیت اللہ کے وہ تھے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا۔ تو یہ عثمان بن ابی طلحہ جب دروازہ کھولتے تھے تو لوگ داخل ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت سے پہلے چاہا کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کروں، تو یہ عثمان بن ابی طلحہ وہاں پر اڑ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑا سخت رویہ اور بڑا سخت لہجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختیار کیا کہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک پیشن گوئی فرمائی کہ عثمان، اس وقت کیا وہ منظر ہوگا کہ جب یہ چابی بیت اللہ کی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہے یہ چابی دوں۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ عثمان، اس وقت کیا وہ منظر ہوگا کہ میری جگہ پر تو اور تیری جگہ پر میں کھڑا ہوں گا۔ اب یہ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ذرا اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے اندر سے آواز آئی، یوں محسوس ہوا کہ واقعتاً جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں یہ سچ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت یہ جملہ کہا کہ اس وقت تو پھر قریش بڑے ذلیل ہو جائیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت ذلیل نہیں، قریش بہت باعزت ہوں گے۔ خیر، ہجرت ہو گئی، سن 8 ہجری آ گیا۔ اب جب سن 8 ہجری آ گیا تو مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ عثمان بن ابی طلحہ بیت اللہ کی چابی پکڑ کر دوڑے اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زبردستی چابی چھین کر لے کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ چابی تھما دی، وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کی چابی۔ تو جب چابی تھمانے لگے تو عثمان بن ابی طلحہ نے ایک جملہ اس وقت یہ کہا کہ حضور، یہ چابی میں آپ کو امانتاً آپ کے سپرد کر رہا ہوں، کیا مطلب کہ میں واپس لوں گا دوبارہ؟ حالانکہ ان کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو با اختیار ہیں اس وقت اللہ کے حکم سے، اور وہ جس کو چاہے چابی عنایت فرما دیتے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں، میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اس جیسا خوبصورت دین اور اس جیسی خوبصورت شریعت اور اس جیسا خوبصورت نظام کوئی ہمیں لا کر دکھائے تو صحیح، کوئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کرے تو صحیح۔ عثمان نے ابھی ایمان نہیں قبول کیا ہوا، اور کیا کہہ رہے ہیں چابی دیتے وقت کہ محمد، یہ چابی آپ کے پاس میری امانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، اور اندر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جو امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں ان کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کی بات کی اتنی پاسداری رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی بھی آئے اور دوسرے معززین بھی آئے کہ بیت اللہ کی اور خانہ کعبہ کی خدمت کے بعض کام ہمارے سپرد ہیں، تو یہ چابی بھی آپ ہمارے سپرد کر دیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس کی جو امانت ہے اس کے سپرد کر دو۔ عثمان بن ابی طلحہ کو دوبارہ بلایا اور چابی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ روایات میں آتا ہے کہ عثمان واپس جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور بلایا کہ عثمان، تمہیں یاد ہے کہ میں نے کیا بات کہی تھی اس موقع پہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابی میں تھما دوں گا۔ تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کر لیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امانت داری اتنا اہم معاملہ ہے دین کا کہ اس کو صرف نظر نہیں کیا گیا، اور اس آیت سے ہمیں جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے
کہ امانت داری کا معاملہ صرف ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایک مسلمان کا امانت داری کا معاملہ کسی غیر مسلم سے بھی ہے تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس امانت داری کو پورا کرے، اس کی امانت اس کے سپرد کرے. تو فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جو امانتیں تمہارے ذمے ہیں ان کو ان کے اہل کے سپرد کرو. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک دو نشستیں پہلے بھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ حدیث میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت کے اندر خیانت کرے گا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر یہ اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ آدمی نمازی بھی ہو، اگرچہ وہ آدمی روزے بھی رکھتا ہو، اگرچہ وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرتا ہو، لیکن اگر ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی، کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی گئی تو وہ منافق ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے. تو یہ امانت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. صرف پیسے کے لین دین کے معاملے کا نام امانت نہیں ہے. چابیاں سپرد کرنا یہ بھی امانت ہے. اور میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا کہ یہ جو ہماری جان ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جان عطا فرمائی ہے، ہم اپنی اس جان کے مالک نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو کسی قسم سے کوئی تکلیف خود سے نہ پہنچاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان خود ضائع کر دیتا ہے، اپنی جان خود ہلاک کر دیتا ہے، تو جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا، کل قیامت والے دن اس کو بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار وہ اپنے آپ کو وہی عذاب دے گا. اگر کسی نے بلندی سے چھلانگ مار کے اپنی جان طلب کر لی تو کل قیامت والے دن وہ یہی کرے گا، اسے بلندی پر چڑھایا جائے گا، پھر وہ چھلانگ مارے گا، مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر بلندی پہ چڑھے گا، پھر چھلانگ مارے گا، پھر مرے گا. کسی نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو مار لیا، کسی بھی طریقے سے کسی شخص نے اپنے آپ کو اگر خود ہلاک کر لیا تو کل قیامت والے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، کل قیامت والے دن وہ اپنے آپ کو اسی طرح ہلاک کرے گا. یہ اس کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان کا وہ خود مالک نہیں تھا. اس جان کا مالک تو اللہ ہے، اسے کسی نے اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی جان کو ضائع کرو. یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ اگر بیمار ہو جاتے ہو تو طبیب کے پاس جاؤ، علاج کرواؤ. اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کا اہتمام کرو. ہمارا اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو میں ہمیشہ اکثر اپنے بیانات میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں، کہ ہم نے دین صرف 4-5 چیزوں کا نام سمجھا ہوا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. ذرا دین کو پڑھیے تو صحیح، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دین کیا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو. اچھا، اب یہاں پہ ایک عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ خود سے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، تکلیف میں مبتلا کرنا، اپنی جان کو ختم کر دینا، یہ تو اللہ کو پسند نہیں. لیکن اللہ کے حکم پر جان دے دینا یہ اللہ کو پسند ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے حکم پر جان دے دینا یہ اللہ کو پسند ہے. بھائی کافروں کے ساتھ اگر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ لڑو، مارو یا مر جاؤ. اور اگر مر جاؤ گے تو تمہیں مرا ہوا نہیں کہا جائے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تمہیں مردہ نہیں کہا جائے گا. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ تمہیں زندوں کا لقب دیا جائے گا اور تمہیں مرنے کے بعد رزق بھی دیا جائے گا. دنیاوی اعتبار سے تم مر چکے ہوگے، دنیا کی نظروں میں مر چکے ہوگے، لیکن اللہ کی نظر میں تمہیں حیات ابدی حاصل ہو جائے گی. تو اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں حکم دے کہ اپنے آپ کو مار دو، میدان جہاد کے اندر جاؤ، دشمن سے لڑو، یا ان کو مار دو یا خود مر جاؤ، تو اس پر تو انعام. اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مارے، اچھا اب جو بندہ خدا نہ خواستہ خودکشی کرتا ہے،
وہ کیا کسی اور کے اوپر ہتھیار اٹھا رہا ہے؟ کسی اور کا گلا کاٹا اس نے، کسی اور کی انگلی کاٹی اس نے، کسی اور کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے اپنی جان کو ضائع کر رہا ہے وہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کر رہا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہی تو اصل اس کا فلسفہ ہے کہ یہ ہماری جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ نے اس امانت کو واپس مانگا تو ہم نے واپس کر دیا، لیکن خود سے ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ تم خود سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ۔ اور ایسا یہ امانت داری کا مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے اس کا ایسا فلسفہ اور ایسی منطق اس کی پیش کی ہے، اور ایک ایسی مثال لا کر پیش کی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال اور موجود نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی رہے ہیں، بچپن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ یہ ان کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ عرب معاشرے میں پہلے بھی اور اب بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام آ جانے کے بعد، آپ کو پورے عرب معاشرے میں کوئی عورت بغیر نکاح کے نظر نہیں آئے گی۔ یہ مصیبت اور وبال صرف ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے اس کی شادی نہیں کرتے دوبارہ، بھائی کیا مصیبت آن پڑی ہے، کیوں نہیں شادی کرتے اس کی؟ اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جو بے نکاحی عورتیں ان کے نکاح کر دو فوراً۔ خدا نہ خواستہ کسی کو طلاق واقع ہو جائے، ہم دوبارہ اس کی شادی کرنے کو معیوب تصور کرتے ہیں۔ کیوں معیوب تصور کرتے ہو؟ وہ تمہاری ملکیت تو ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے کہ نکاح کرو۔ تو عرب معاشرے میں آپ کو کوئی عورت بغیر نکاح کے نظر نہیں آئے گی، کوئی بالغ عورت بغیر نکاح کے نظر نہیں آئے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد فوراً اس کا نکاح ہو گیا۔ تو انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو عمیر بھی بچپن کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ابو عمیر کے ساتھ بڑی دل لگی کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار سے اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ابو عمیر کا انتقال ہو گیا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ ام سلیم والدہ ہیں، ابو عمیر بیٹے ہیں، ابو طلحہ والد ہیں۔ اب یہ ابو طلحہ کہیں باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خاتون نے شور نہیں مچایا، اس خاتون نے واویلا نہیں کیا کہ میں لٹی گئی، میں برباد ہو گئی، اپنا سینہ نہیں پیٹا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، اپنے رخساروں کو نہیں پیٹا، خاموشی کے ساتھ خود سے ہی بچے کو غسل دیا، خود سے ہی بچے کو کفنایا اور کمرے کے اندر لٹا دیا۔ اتنا بڑا حوصلہ، یہ حوصلہ ہم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ حوصلے ہمارے اندر ناپید کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر سے دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا اور حوصلے بھی ناپید ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، بیٹا ماں کی شفقت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں کی ممتا کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ باپ برداشت کر لیتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیں اس ماں کے اوپر۔ انہوں نے خود ہی غسل دیا، بچے کو کفنایا اور کمرے کے اندر لٹا دیا۔ اب شام کو ابو طلحہ واپس گھر آ گئے، نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خوشبو لگائی، تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا شوہر آئے گا، اور ہماری آج کل کی بیویاں باہر نکلیں گی تو ایسے نکلیں گی کہ شاید پوری دنیا نے صرف ان کو دیکھنا ہے، اور گھر میں جس کی منقوہ ہے، جس کی بیوی ہے، جس کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے سامنے وہ باسی خرشیدہ بن کے پھر رہی ہوتی ہیں، وہ عجیب سے کپڑے اور عجیب سا حلیہ بنا کے۔ میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں میرا جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی میں کہوں گا نا کہ آؤ فلاں رشتہ دار کے گھر چلتے ہیں، فوراً نہائے دھوئے ٹیپ ٹاپ تیار ہو گئے، اور شوہر گھر میں وہی ماسی خرشیدہ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کا دل ہی نہیں بھرتا اپنی بیوی سے۔ تو انہوں نے بیٹے کو کفنایا ہوا ہے،
اور کمرے میں لٹایا ہوا ہے اور دوسرے کمرے میں خود بیٹھی ہیں تیار ہو کے خوشبو لگا کے. شوہر آئے, ان کو روزہ افطار کروایا, کھانا کھلایا, نماز پڑھ کے واپس آئے, رات کا وقت ہو گیا, دونوں سونے کے لیے لیٹ بھی گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کے تعلقات کو بھی قائم کیا. صبح ہوئی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ ایک بات کہوں آپ سے. میں نے کہا کہو. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دے اور پھر وہ شخص اپنی چیز واپس لینا چاہے تو ہمیں کیا اس کی چیز واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا بالکل کرنی چاہیے. انہوں نے کہا پھر آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. انہوں نے واپس لے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج کر, معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے, پہلے اپنے گھر کے اندر تو دیکھ لو بھائی اللہ کی چیزیں اللہ نے لے لی, اس پہ رونا دھونا کیسا, یہ چیخ و پکار کیسی, یہ ہائے وائے کیسی, یہ جزا فضا کیسی. میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. یہ جو کچھ عورتیں ہوتی ہیں مخصوص, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. میں ایک جنازے کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا, میرے قریبی رشتہ دار تھے, ان کی بیٹیاں بھی موجود ہیں, ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں, وہ فوت ہو گئے بیچارے. بیٹی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا, اہلیہ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا. میں نے اندر ہی اندر اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے یہاں پر کوئی شور شرابہ چیخ و پکار نہیں ہو رہی. 3-4 عورتیں آ رہی, باتیں کرتی ہوئی آ رہی, مسکراتی ہوئی, ٹھٹھے لگاتی ہوئی آ رہی, اور جیسے ہی وہ تمبوؤں کے اندر داخل ہوں, ہائے میں لٹی گئی تھی, ہائے میں برباد ہو گئی تھی, ہائے تو انج سی تے تو اونج سی تے تم فلاں تھی. میں کہا خدا کی پناہ, ان لوگوں کو روکیے اپنے گھروں میں داخل ہونے سے. یہ شیطان ہے, پکے شیطان ہیں, یہ عورتیں نہیں ہیں, یہ پکی شیطان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت کے اوپر جو اپنا گریبان پھاڑ دیتی ہے, اپنے آپ کو نوچتی ہے, مارتی ہے. اللہ کی لعنت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر. بھئی اللہ کی چیزیں اللہ نے لے لی, بات ختم ہو گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اہلیہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا ماجرا سنایا تو ابو طلحہ, ظاہری بات ہے جب بیٹے کی اطلاع ملی, رنج ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ, ذرا غور کریں, ہم عاشق رسول ہونے کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں, دعوے بھی بہت کرتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا, کوئی شور شرابے کا حکم نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آج کی رات میں برکت عطا فرمائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا, پھر اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے اور عطا فرمائے. تو اللہ کی نعمت, اللہ کی امانت ہے, اللہ نے لے لی, اس کے اوپر رونا دھونا اور جزا فضا کوئی نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امانت کے مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ جو ہماری جان ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب اللہ واپس لینا چاہے لے لے, جب اللہ واپس نہ لینا چاہے نہ لے. امانت کے مفہوم کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے. یہ جو عہدے, جو منصب, جو اقتدار اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب اس امانت کی پاسداری کیا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے, لوٹ کر نہ کھایا جائے, غریب عوام کو مزید غریب نہ کیا جائے, لاچاروں اور مجبوروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو کل اللہ کے حضور اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. میں اس موضوع کے اوپر زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا, وگرنہ میں اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. صرف 1-2 واقعات اور 1-2 روایات مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں, پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مسلمانوں کا کہیں ذمہ دار بنا دیا جائے, اسے کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے, اور پھر وہ صرف دوستی اور تعلق کی بنا پر اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں حکومتی عہدے تقسیم کرے اور جانتا ہو کہ یہ لوگ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہے, نہ اس کی کوئی نفل عبادت اللہ قبول کرتے ہیں, صرف امانت کے اندر خیانت کرنے. اور ایک دوسرے موقع پہ اس سے ہی ملتا جلتا مفہوم ہے اس حدیث شریف کا, اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور جنت کی خوشبو کے متعلق حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جنت سے 500 برس کے فاصلے پر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایسے شخص کو جنت سے 500 برس کی مسافت سے بھی زیادہ دور کر دیا جائے گا. اب باقی ہمارے کیا معاملات ہیں یہ میرے بھی سامنے ہیں, آپ کے بھی سامنے ہیں.
جب ہم کسی کو ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو خوب سوچ سمجھ کے ووٹ دیا کریں کہ یہ بندہ امانت کے اندر خیانت تو نہیں کرتا. اور میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ امانت میں خیانت صرف پیسے کے لین دین کے ساتھ نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو عہدے تقسیم کرنا یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اور یہ صرف وہ نہیں جو وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, جو اگر کوئی کسی پارٹی کا لیڈر ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر یہ خیانتیں کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا صدر مجرم ہے, جتنا وزیر اعظم مجرم ہے. ہم لوگوں کے اندر تو ایک یہ عجیب بات پیدا ہو گئی نا کہ ایک طبقہ ہے بس وہ پاک صاف ہے. ایک آدمی پچھلے 35 سال سے بددیانتیاں کر رہا ہے, خیانتیں کر رہا ہے, وہ یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی کے اندر داخل ہو گیا, وہ آج کی رات میں ہی پاک صاف ہو گیا جی, اس کے سارے گناہ بخشے گئے. عجیب سیاست ہے یار, عجیب جاہلانہ انداز ہے سیاست, عجیب طرز سیاست ہے. بہرحال میں سیاست کے اوپر آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بات کی ہے نہ آئندہ بات کروں گا, لیکن درمیان میں چونکہ ایک بات آ گئی اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی. میں صرف آپ کو ایک نقشہ وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کا, ہمارے اکابرین کا طرز حکومت کیا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. ان کی زرہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے زمانوں میں لوہے کا ایک کرتا پہنا جاتا تھا جنگوں کے دوران, اس کے اوپر تیر و تلوار اثر نہیں کرتی تھی, اس کو زرہ کہتے ہیں. ان کی زرہ ایک یہودی نے لے لی. اب امیر المومنین بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہاں سے پیغام بھجوا دیا اس زمانے کی سپریم کورٹ کو کہ اس بندے کو پکڑ کے لاؤ اور اس کے اوپر مقدمہ کرو, نہیں, خود چل کر عدالت گئے ہیں. قاضی شریح اس وقت کے چیف جسٹس ہیں, خود چل کر عدالت میں گئے ہیں اور مقدمہ دائر کیا ہے کہ حضرت ایک یہودی نے میری زرہ لے لی ہے. اب شریعت کا ایک اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے گواہ پیش کرنا, اور جو مدعا علیہ ہے اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ پھر قسم کھائے گا. یہ شریعت کا ایک اصول ہے جو کہ ہمارے ہاں بالکل ناپید ہو چکا ہے. تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں. تو توجہ رکھیے گا, اب گواہ کون آ رہے ہیں؟ جنت کا سردار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہ ہیں, اور ان کے غلام ہے اس کا نام ہے قمبر. یہ دو گواہ انہوں نے پیش کیے. اب قاضی شریح کی ذرا بات سماعت فرمائیے. قاضی شریح نے کہا کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے حسین, اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے, کوئی اور گواہ پیش کریں. اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ قاضی آپ کو پتہ ہے یہ حسین کون ہے؟ میں کہا کون ہے؟ کہ حسین وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کا سردار بنایا ہے. تو کیا جنت کے سردار کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ انصاف کی انتہا دیکھیں, عدل کی انتہا دیکھیں. قاضی شریح کیا جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین ہم زمین پر رہ رہے ہیں, آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو زمین پر ابھی رہ رہے ہیں, ابھی ہم جنت میں نہیں گئے. جنت کے سردار بنیں گے جب جنت میں جائیں گے, ابھی تو ہم زمین پر رہ رہے ہیں. تو یہاں تو ان کی گواہی آپ کے حق میں کسی صورت بھی قبول نہیں کی جا سکتی. یہودی سامنے کھڑا ہوا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کہ یا خدا یہ ماجرا ہو کیا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے اپنی زرہ جو ہے اتاری اور حضرت علی کو واپس کر دی کہ حضور یہ میری نہیں ہے ان کی ہے, اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آج ہمارے اندر ایسا کردار موجود ہے کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. عدل اور انصاف کی تو ہوا نہیں لگی ہوئی ہمیں. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جی ہم عدل قائم کریں گے, انصاف قائم کریں گے, اور پہلے اپنے اندر تو انصاف قائم کرو, اپنے اندر تو پہلے عدل قائم کرو, پہلے امانتوں کی پاسداری اپنے اندر تو آ کر پیدا کرو, پھر جا کر حکومتیں کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا عجیب انسان تھا. یہ بھی ان کے متعلق آتا ہے کہ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے, ان کی لونڈی پنکھا جل رہی تھی. اس زمانے میں یہ والے پنکھے تو ہوتے نہیں, تو کپڑے کا پنکھا جل رہی تھی. تو پنکھا جلتے جلتے لونڈی کو بھی نیند آ گئی, وہ بھی سو گئی. ادھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے پنکھا اٹھایا اور لونڈی کو جلنا شروع کر دیا. حکمران ہے, حکمران, پوری مسلمانوں کی سلطنت کا حکمران, صرف سعودی عرب کا, مکہ کا, مدینہ کا حکمران نہیں, کابل مراکش تک کا حکمران ہے, اور لونڈی کو پنکھا جل رہا ہے. لونڈی کی آنکھ کھل کے میں کہا امیر المومنین غضب ہو گیا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا بات ہے, تو بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, میں کوئی آسمان سے اترا ہوا تھوڑی ہوں. تیری آنکھ لگ گئی تو میں نے تجھے پنکھا جلنا شروع کر دیا. آج کے حکمرانوں کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تو اگر کسی حاکم
دیکھو حکمران تو بہت دور کی بات ہے، کسی چھوٹے سے افسر سے اگر ملاقات کرنی ہو تو 10 بندوں سے پہلے وقت لینا پڑتا ہے، پھر جا کر ملاقات کا وقت ملتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ امانت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے رکھوا دیے امانتاً اور پھر اس سے مہینے بعد واپس لے لیے، صرف یہ امانت نہیں ہے، یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہمیں جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنی ذات میں کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کل آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اور میں اپنی اولاد کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی کل آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا افسر بنے، ہمارا بیٹا پی ایچ ڈی کرے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا دانشور بنے، ہمارا بیٹا صحافی بنے، ہمارا بیٹا او لیولز کرے، اے لیولز کرے، فلاں کرے، یہ بھی ڈگری لے لے، وہ بھی ڈگری لے لے، ساری کی ساری ڈگریاں لے لے، لیکن اگر مسلمان نہ بن سکا تو پھر کیا کریں گے؟ اگر مسلمان نہ بن سکا، ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو خود تو چلو کسی نہ کسی طریقے سے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اولاد بھی مسجد کا رخ کرتی ہے؟ آج اگر بچہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے نا، کسی مولوی صاحب کے پاس، عالم کے پاس جا کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، کچھ دین سیکھنے کی کوشش شروع کر دے، تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا کر رہے ہو، اپنے بچے کو خراب کرنا ہے؟ الامان الحفیظ، کیا پتا صرف اس ایک جملہ کہنے کی وجہ سے وہ شخص شاید ایمان سے خارج ہو چکا ہو۔ دین سیکھنے کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بچے کو خراب کر رہے ہو، خدا کا خوف نہیں آتا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے؟ بالکل بھی۔ بچے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کو خراب کر رہے ہو۔ یہاں پر میرے ایک بہت اچھے جاننے والے تھے، اچھے پڑھی لکھی شخصیت، اور 20ویں 21ویں گریڈ کے افسر تھے، ان کا ایک بیٹا مسجد میں آنا شروع ہو گیا، اور اللہ اکبر، اللہ کی شان کہ اس بچے کے اوپر مسجد کے ماحول کا ایسا اثر ہوا۔ میں تو جاہل اور ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے کبھی اس بچے سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میرا کبھی یہ دعویٰ ہے کہ میرے کہنے پر اس نے یہ کام کیا۔ اللہ پاک کی توفیق سے اس نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اب جس دن اس بچے نے داڑھی رکھنا شروع کی، وہ سب کو خارش شروع ہو گئی، تو وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، مولوی صاحب یہ بچہ ہمارا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو، ڈانس کلب میں تو نہیں جاتا، دوشیزاؤں کو اپنی باہوں میں لٹکائے تو نہیں پھرتا، ڈیٹے مارنے تو نہیں جاتا، فون پہ رات کو 2-2 بجے تک لڑکیوں کے ساتھ باتیں تو نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات۔ پھر ان کے ایک اور رشتہ دار انہوں نے میرے پاس بھجوایا، جاؤ یار جا کر مولوی صاحب سے بات کرو، ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں جاتا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، خدا کا شکر ادا کرو کہ 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر تم لوگ بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے جب یہاں پر نئی امامت کا سلسلہ شروع کیا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے ذرا داڑھی رکھنا شروع کر دی، تو کہنے کا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا میرے گھر والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ داڑھی کٹاؤ، اگر تم نہیں کٹاؤ گے تو ہم رات کو سوتے وقت تمہاری داڑھی کاٹ دیں گے۔ الامان الحفیظ، یہ نوبت بھی آنی تھی، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اگر ایک بچہ اپنے چہرے کے اوپر سنت رسول سجا لیتا ہے، اگر ایک بچہ سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیتا ہے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے، اگر ایک بچہ سر پر امامہ باندھ لیتا ہے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے، اگر ایک بچہ اپنا پائچہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے اللہ کے نبی کا حکم سمجھتے ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ خراب ہو رہا ہے۔ الامان الحفیظ، خراب یہ نہیں ہو رہا، خراب تمہارا ایمان ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، یہ نہ ہو کہ کل کو کہیں تمہارے ایمان کے لینے کے دینے پڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ کل کہیں تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس لیے ہمیشہ ایک ہی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، آج دوبارہ میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ خدارا کبھی دین کے کسی مسئلے کے متعلق، کبھی دین کے کسی حکم کے متعلق کبھی اپنی رائے مت پیش کیا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک بول نکال دیتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ بول پسندیدہ نہیں ہوتا، کل اس ایک بول کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑھے کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل آخرت میں جا کر ناکامی ہمارا مقدر بنا دی گئی تو پھر ہم وہاں پر جا کر کیا کریں گے؟
وہاں پر تو نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے، نہ وہاں پر کوئی رشوت کا لین دین ہونا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، جتنی مرضی ڈگریاں ڈلوائیں، لیکن خدا کے واسطے ان کو مسلمان ضرور بنائیں، ان کو مسلمان ضرور بنائیں۔ ان کو کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آج نوجوان، کسی بھی نوجوان سے باہر جا کر کسی بھی نوجوان کو لے لیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ بھائی نماز کتنی فرض ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک بچہ یہاں پر مسجد میں آنا شروع ہوا تو اس کی والدہ نے سارے دوستوں کے سامنے کھڑا ہو کر اسے ڈانٹا کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے مسجد کے اندر جانے کی، الامان الحفیظ۔ یہ وقت بھی آج ہمارے اوپر آنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، مسجد میں نہیں جانے دیتے۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ عہدے، یہ منصب، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ ایک مومن کی سوچ، ایک مومن کی نظر، ایک مومن کا زاویہ نگاہ اور ایک غیر مسلم کی سوچ اور اس کے نقطہ نظر میں کتنا فرق ہوتا ہے، صرف میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بلینر بلکہ ٹریلینر، اتنی دولت، اتنا خزانہ کہ 300 اونٹ اور بڑے بڑے پہلوان اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر اس وقت چلا کرتے تھے۔ یہ جو آج کے امیر ہیں یہ کس بات کے امیر ہیں؟ کسی کے پاس 10 ارب 10 خرب آ جائے، وہ کہتا جی میں بہت امیر آدمی ہو گیا۔ قارون کے خزانے کے سامنے تو یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، جتنی دولت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ اور صرف دولت ہی نہیں تھی، دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاہانہ ٹھاٹ بھی عطا فرمایا۔ اب وہ صرف دولت کو سنبھالتا نہیں تھا، دولت کی نمائش بھی کرتا تھا۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اپنے پہلوانوں اور اپنے اونٹوں سمیت اپنے سارے کے سارے خزانے اور ان کی کنجیاں لے کر نکلا، بڑے اکڑ کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ۔ تو وہاں پر کچھ اللہ والے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس مال میں سے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، اللہ کا حصہ نکال۔ اللہ کا حصہ نکالنے کا مطلب غرباء کے اوپر تقسیم کر، فقراء کے اوپر تقسیم کر۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے کوئی اللہ نے دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مال میں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے، اپنی محنت سے یہ سارا کا سارا مال میں نے بنایا ہے۔ میں کیوں اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر دوں؟ نہیں دیتا میں اللہ کے راستے میں مال کو۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کو اس کے خزانوں سمیت دھسا دیا گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم کی سوچ ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی کیا سوچ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، بھائی آسمانوں کی بادشاہی بھی اللہ کی، زمینوں کی بادشاہی بھی اللہ کی۔ جس کو چاہے اللہ مال عطا فرما دے، جس سے چاہے اللہ مال لے لے۔ میری اپنی محنت سے مال میرے پاس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مال میرے پاس آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے۔ تو جب اللہ کی کرم نوازی سے مال میرے پاس آتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اگر اتنا مال آ گیا تو اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر اتنا مال آ گیا تو سال کے بعد قربانی کرو، اگر اتنا مال آ گیا تو صدقہ و خیرات وغیرہ بھی ادا کرتے رہا کرو۔ یہ مال میرا مال نہیں ہے، یہ مال آپ کا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی تیرا مال تو صرف 3 چیزیں ہیں، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا اور جو مرنے کے بعد تو نے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دیا، تیرا مال تو صرف یہ ہے۔ جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے نیکیوں کے طور پہ ذخیرہ کر لیا، تیرا مال تو صرف یہ چیزیں ہیں۔ باقی جو تیرا بینک بیلنس ہے، تیرے بنگلے ہیں، تیری گاڑیاں ہیں، ان میں سے کچھ بھی تیرا نہیں ہے، کچھ بھی تیرا نہیں ہے۔
دو چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کو انسان بہت ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ فرمایا ایک تو انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، اس چیز کو پسند کرتا ہے، موت آنے کو ناپسند کرتا ہے، موت کے نہ آنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کے درمیان میں اور اللہ سے ملاقات کے درمیان میں اگر کوئی ایک واسطہ اور کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف موت ہے۔ موت ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، موت نہیں ہوگی تو اللہ سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کا شوق نہ رکھتا ہو، کوئی مومن ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ میں جب مروں تو اس حالت میں مروں کہ میری روح اللہ کے عرش پر جائے اور اللہ کے عرش پر جا کر سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کر یہ کہہ دیں کہ آج میں نے تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ مال کی کمی ہے۔ فرمایا حالانکہ مال کی کمی تو تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے، جتنا مال کم ہوگا اتنا آخرت میں حساب کتاب بھی آسان ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ بہرحال وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں بس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے سمیٹ رہا ہوں کہ گفتگو کا آغاز میں نے اس عنوان پر کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں امانتوں کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب امانت کیا ہے؟ امانت صرف پیسے کے لین دین کا نام نہیں ہے، یہ جان اللہ کے پاس، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ اس امانت کے اندر اگر خیانت کی تو کل نقصان ہی نقصان ہے، اور اس امانت کے اندر اگر خیانت نہ کی تو کل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دو مسئلے میں نے گزشتہ نشست کے حوالے سے عرض کرنے تھے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے وہ سوال کیا۔ میں نے گزشتہ نشست میں قصر نماز یعنی مسافر کی نماز کے حوالے سے چند مسائل بیان کیے تھے، تو اس میں ایک سوال جو بہت زیادہ میرے سامنے آیا، بہت زیادہ دوست احباب نے کیا، میں سوچا کہ وہ آپ کے سامنے مسئلہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ اگر ہم سفر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم جماعت کے ساتھ کسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آیا ہم پوری نماز پڑھیں گے یا قصر نماز پڑھیں گے؟ تو اس میں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ اگر آپ کسی امام کے پیچھے، اور امام وہاں کا مقیم ہو، اس علاقے کا ہو، وہاں کا رہائشی ہو، اس امام کے پیچھے جا کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ امام کی ابتدا میں پوری نماز ادا کریں گے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مسئلہ میں نے بتا دیا تھا کہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جائے گی، پھر اکیلے پڑھیں گے تو 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیجیے، اگر مسافر ہے اس کو کہیں امامت کروانی پڑ جاتی ہے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کہیں سفر میں چلا گیا اور کسی نے کوئی میرا جاننے والا اس نے کہا جی مولوی صاحب آپ ہمیں نماز پڑھائیں، نماز اب ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میرے لیے یہ حکم یہ ہے کہ میں نماز شروع کرنے سے پہلے مقتدیوں کو کہہ دوں گا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں گا اور مقتدی اپنی 4 رکعت مکمل کر لیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ اور میں نے عرض کرنا تھا سفر کے حوالے سے، عورت کا، خاتون کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے اوپر اس وقت تک حج بھی فرض نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ محرم کون ہوتا ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، باپ ہے، بیٹا ہے، سگا بھائی ہے، سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، سگا تایا ہے، یہ محرم ہے، ان کے ساتھ خاتون سفر پر جا سکتی ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ عورت کا نکاح ہو گیا ہو یعنی شوہر کے ساتھ بھی عورت سفر کے اوپر جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ سفر پر اکیلے عورت کا جانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹ بول کے عمرہ کرتے ہیں نا، کسی کو اپنا محرم بنا کے پیش کر دیا، مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ شاید اب سعودی عرب میں اس معاملے میں سختی ہو گئی ہے، اب وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول کے سفر کرنا، کسی نامحرم کو اپنا کاغذوں کے اندر محرم بنا کر لے کر جانا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، حضور کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حضور کی تعلیمات کو توڑ کر جا رہے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔